السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو حال نورز ورلڈ۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ چکن بریانی کی ریسیپی، جو میں بناؤں گی بنا ٹماٹر کے، بغیر ٹماٹر کے، صرف دہی سے میں چٹپٹی چٹخارے دار لذیذ بریانی تیار کروں گی۔ اسے بنانے کے لیے میں نے 1 کلو چکن لی ہے اور اب میں چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالا ہے 2.5 کھانے کا چمچ، پسا ہوا دھنیا 1 کھانے کا چمچ، پسی ہلدی 1 چائے کا چمچ اور پسی سرخ مرچ 1 کھانے کا چمچ۔ ساتھ ہی اس میں ہرا مسالہ ڈال رہی ہوں، ہرا دھنیا اور پودینہ تقریباً 1 سے 1.5 کپ کے قریب۔ بریانی مسالہ کسی بھی برانڈ کا آپ لے لیں۔ یہ بریانی مسالہ میں نے 2 کھانے کے چمچ اس میں شامل کیا ہے۔ ہری مرچیں کوٹ کر میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ہری مرچوں کا، تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب یہ ہے۔ یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ۔ ٹھیک ہے جی، بس اب اس میں ڈال رہی ہوں نمک، تقریباً 2 چائے کے چمچ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کی کوانٹٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ بریانی مسالہ ہم نے اس میں 2 کھانے کے چمچ بھر کے ایڈ کیا تھا، تو اس میں بھی اپنا نمک ہوتا ہے۔ بس اب ان تمام مسالوں کو میں ہاتھ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں۔ چونکہ اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ہے تو یہ ذرا میرے ہاتھوں پہ جو ہے وہ تیز تیز سا لگ رہا ہے مسالہ نا۔ تو پہلے میں اس میں دہی شامل کر دوں ذرا۔ پورا 250 گرام یعنی کہ پورا 1 پاؤ دہی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ 1 کلو چکن اور 1 کلو چاول کی بریانی بنا رہی ہوں میں اس میں، اور اس کوانٹٹی میں نے پورا 1 پاؤ دہی لیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس چکن کو جو ہے وہ چمچ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس گلوز ہوں تو آپ گلوز پہن کر اسے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیں، تاکہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ لپٹ جائے گوشت سے۔ بس اسے میرینیٹ کر کے میں فریج میں 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے میں بریانی تیار کروں گی۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو تو آپ اسے ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس اب میں اسے فریج میں رکھ رہی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد چکن میں نے فریج سے نکال کے رکھ دی ہے، اور اب میں بریانی بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ پتیلی میں نے تیل لیا ہے، تیل کی کوانٹٹی میں نے تھوڑی سی زیادہ ہی لی ہے، چونکہ مجھے پیاز کو جو ہے وہ فرائی کر کے علیحدہ کرنا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 درمیانے سائز کی پیاز بالکل باریک باریک کاٹ کے میں نے تیل میں شامل کر دی ہے۔ پیاز کو میں اتنی دیر فرائی کروں گی کہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے، تھوڑا سا براؤن شیڈ میں، بہت زیادہ ڈارک براؤن بھی نہیں کرنا مجھے اس کو۔ اچھا سا گولڈن براؤن کلر جب اس میں آ جائے گا تو پھر میں اسے نکال لوں گی۔ ساتھ ہی میں آپ کو ذرا موسم بھی دکھاتی ہوں۔ عید کا 5واں دن ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، بچے اپنے روٹین پر آ گئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، آج اسکول بھی گئے تھے بچوں کا، آج عید کے بعد فرسٹ ڈے تھا اسکول کا۔ اور بس ہم واپس اپنے کچن میں آ گئے ہیں، سٹینڈ میرا لگا ہوا ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ اچھا، میں نے سیلا چاول جو ہے وہ پہلے ہی بھگا دیا تھا، تقریباً 2-3 گھنٹہ سیلا چاول کو جو ہے وہ کم سے کم بھگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو باسمتی چاول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی پسند ہو۔ ساتھ ساتھ پیاز فرائی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آنچ ذرا تیز رکھی ہوئی ہے، اور جب پیاز میں کلر آنا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو پھر میں فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں، تاکہ پیاز ایک دم سے جل نہ جائے۔ بس اب یہ دیکھیں پیاز میں کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اب میں اس کو پیاز کو جو ہے وہ علیحدہ کر لوں گی، تمام پیاز علیحدہ کر رہی ہوں میں، اور جو ایکسٹرا تیل ہے وہ بھی میں الگ برتن میں نکال دوں گی، چونکہ ابھی گرم گرم ہے، پھر جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں واپس تیل کی جو ہے وہ برنی میں ڈال دوں گی اس کو۔ جتنا تیل مجھے بریانی کے لیے استعمال کرنا ہے صرف اتنا ہی میں پتیلی میں چھوڑوں گی۔ بس اب اس تیل میں شامل کروں گی میرینیٹڈ چکن۔ اس چکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے اس میں ٹماٹر کا استعمال نہیں کیا ہے، صرف دہی کا استعمال کیا ہے، اور ہرا مسالہ بھی میں نے اسی میں شامل کر دیا ہے۔ تو چونکہ میں نے ہرا مسالہ اسی میں شامل کر دیا ہے تو تہہ لگانے کے دوران اب میں کوئی بھی ہرا مسالہ استعمال نہیں کروں گی۔ یہ بریانی ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جو بریانی کھاتے ہوئے ٹماٹر چن چن کے الگ کرتے ہیں، اور ہرا دھنیا پودینہ سارا مسالے چن چن کے الگ کرتے ہیں نا، تو یہ بریانی ان لوگوں کے لیے بالکل بیسٹ ہوتی ہے۔ ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بہت اچھی بہت لذیذ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں ہرے مسالے اور ٹماٹر وغیرہ جو ہے وہ کھانے کے دوران نہیں آتے۔ بس اب اسے کور کر کے میں نے 25 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 25 منٹ بعد چکن میری آلموسٹ جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے۔
इस स्टेज पर मैंने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी वो मैंने क्रश करके इसमें शामिल कर दी है। पूरी प्याज शामिल नहीं की है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, वो मैं तह लगाते हुए इस्तेमाल करूँगी और गार्निश में इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके मैं इसे ढककर जो है मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी, बिल्कुल धीमी आंच पर। ठीक है जी, बस 5 मिनट मैंने इसे और पकाया है। कोरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद करके मैं इसे अब साइड पे कर रही हूँ। साथ ही मैं चावलों का पानी उबलने के लिए रख रही हूँ। इस पानी में मैंने क्या क्या डाला है, इसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगें और तेज़पात, बादियान का फूल, जायफल जवित्री थोड़ी थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा और नमक इसमें डाला है मैंने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे कि मेरे घर का जो चाय वाला कप है वो 5 कप जो है वो 1 किलो चावल के बराबर होते हैं, तो आप इसमें 8 से 10 चाय के चम्मच नमक जो है वो शामिल कर सकते हैं बआसानी, क्योंकि चावल बॉईल करते हुए हमें नमक ज़रा ज़्यादा ही चाहिए होता है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है कुकिंग ऑयल, घी या ऑयल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके ना। थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ मैं इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब। इससे भी चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। अगर सिरका ना हो तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें बिरयानी एसेंस चंद कतरे शामिल किया है। बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, और अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। पुदीने के थोड़े से पत्ते डाले हैं और बस मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी में एक उबाल आया तो पहले से भीगे हुए चावल अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। 1 किलो चावल मैंने सेला चावल तकरीबन 3 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। सेला चावल को अगर ज़्यादा देर भिगो के रखा जाए ना तो फिर ये नुकसान भी नहीं करता और बहुत अच्छा खिला खिला सॉफ्ट चावल बनता है, लंबा। चावल जब 90% गल जाएंगे तो बस तब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। 1 कनी जब इनमें रह जाएगी ना सिर्फ, तो बस तब हम इन्हें निथार लेंगे। चावल निथार लिए हैं मैंने। अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं कर रही हूँ। आधे से ज़्यादा चावल मैंने पतीली में डाल दिए हैं नीचे तले में, और अब पूरा कोरमा मैं एक साथ इस पर डाल रही हूँ। ये चला गया इस पर पूरा कोरमा। हरे मसाले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने कोरमे में डालकर पका लिए हैं, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर तली हुई प्याज ऐड करूँगी। ये बची हुई तली हुई प्याज है जो मैंने अलहदा कर ली थी, और बाकी के तमाम चावल अब मैं इसके ऊपर डाल के इसको ढक रही हूँ। बहुत ज़्यादा तहें मैंने नहीं लगाई हैं। ये देखें जी, ये सेट हो गए चावल हमारे। फूड कलर डालूंगी मैं इसके ऊपर। आप चाहें तो दूध में घोल कर भी डाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऐड करती हूँ तो इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आता है। दूध आधा कप के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले और सॉफ्ट चावल बनते हैं। चावल फूलता भी बहुत अच्छे से है। बस अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने दम दिया है, बिल्कुल धीमी आंच पर। और ये देखें जी, हमारी लजीज चटपटी चटखारेदार बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है बिना टमाटर के। और अब मैं इस बिरयानी को कर रही हूँ सर्व। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। बिरयानी इंजॉय करें, रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।